قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ اگلی صبح کلاڈیوس بھی قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا تھا اور چند دن بعد عاصم اور فرمس شہر سے باہر اپنی چھوٹی سی سرائے کا کام سنبھال چکے تھے۔ سرائے کا کاروبار عاصم اور فرمس کی توقع سے زیادہ منفعت بخش ثابت ہو رہا تھا۔ قسطنطنیہ میں پناہ گزینوں کے سیلاب کے باعث رہائش کا مسئلہ ایک نازک صورت اختیار کر چکا تھا، اور جن لوگوں کو شہر میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ مضافات میں سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر لینا بھی غنیمت خیال کرتے تھے۔ فرمس نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے مہینے ایک خیمہ خریدا اور اسے سرائے کے پاس نصب کر دیا۔ تیسرے مہینے اس نے ایک اور خیمہ خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کشادہ عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی بیشتر سرائیں آرمینی تاجروں کی ملکیت تھی اور وہ باہر سے آنے والے مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، لیکن فرمس زیادہ نفع کمانے کی بجائے زیادہ گاہک پیدا کرنے کے مسلک پر کاربند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو مسافر ایک دن اس کی سرائے میں ٹھہرتا تھا وہ دوسرے دن دو چار اور مسافر وہاں لے آتا تھا۔ ولیرس فرصت کے اوقات میں اکثر ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ فرمس اور عاصم کے کاروبار سے اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ شہر میں ہر اجنبی کو ان کی سرائے کا راستہ دکھانا اپنا فرض خیال کرتا تھا۔ فرمس جب اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتا تو عاصم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اپنی غیر حاضری کے پہلے مہینے کلاڈیوس نے انہیں جو خطوط بھیجے تھے ان میں یہ بات خاص طور پہ دہرائی گئی تھی کہ مجھے عنقریب گھر آنے کے لیے چند دن کی چھٹی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کے تمام خطوط میں اس قسم کی شکایت ہوتی تھی کہ میں بے حد مصروف ہوں، دشمن نے فلاں علاقے میں ماردھار شروع کر دی، ہماری افواج فلاں قلعے پر دوبارہ قابض ہو گئی ہیں، آج دشمن کے لشکر نے اچانک ہماری فلاں چوکی پر قبضہ کر لیا، اب چند ہفتے گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد عاصم نے اپنی زندگی میں جو خلا محسوس کیا تھا اسے سرائے کے ایک محدود ماحول کی دلچسپیاں زیادہ عرصہ تک پور نہ رکھ سکی۔ اپنی کھوئی ہوئی توانائی دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو ایک لقودک صحرا میں تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہونے کے بعد کسی نخلستان میں پہنچ جائے اور وہاں کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھانے اور کسی درخت کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے دل میں ایک نیا اضطراب محسوس کرنے لگے۔ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر قانع ہو جانا اس آدمی کے بس کی بات نہ تھی جس نے اپنی زندگی کی بیشتر منازل ناہموار اور پرخطر راستوں پر طے کی تھی۔ ماضی کی تمام دلچسپیوں سے کنارہ کش ہونے اور مستقبل کے متعلق تمام امیدوں سے محروم ہو جانے کے بعد یہ سرائے جسی ابتدا میں اس نے ایک گوش عافیت سمجھا تھا اب اسے ایک ایسا قید خانہ معلوم ہوتی تھی جس کے باہر مشرق و مغرب کے تمام راستے افق کی تاریکیوں میں گم ہو کر رہ جاتے تھے۔ صبح و شام کی مصروفیت اس کے لیے زندگی کی ایک ضرورت بن چکی تھی۔ وہ سرائے کے ملازموں کی طرح جن کی تعداد اب 5 ہو چکی تھی نہایت ادنا کاموں میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کی دل کی گہرائیوں میں کوئی خیال اٹھتا اور اس کے ذہنی اور جسمانی قوت شل ہو کر رہ جاتے اور وہ کوئی کام کر رہا ہوتا اور اس کے ہاتھ پاؤں اچانک رک جاتے۔ وہ کسی کی طرف دیکھتا اور کسی کی نگاہیں کسی موہوم افق کے دھندلکوں میں گم ہو کر رہ جاتی، وہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور اچانک اس کی قوت گویائی سلب ہو جاتی۔ پھر سرائے کے کسی گوشے سے اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دیتی، عاصم بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم تھک گئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، دیکھو تمہیں ایندھن کے لکڑیاں پھاڑنے اور گھوڑوں کے آگے چاڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس نوکر موجود ہیں۔ اور عاصم ایسا محسوس کرتا کہ وہ کسی گہرے سمندر میں غوطے کھانے کے بعد اچانک ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ فرمس ہر تیسرے یا چوتھے روز اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ عاصم کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتا، لیکن عاصم کے طرز عمل سے ایسا محسوس ہوتا کہ اسے کلاڈیوس کے گھر پاؤں رکھتے ہوئے کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے اور وہ عام طور پر کسی نہ کسی بہانے وہاں جانے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن فرمس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو عاصم نے جواب دیا، آج میں باسفورس کے کنارے گھومنا چاہتا ہوں۔
فرمس نے کہا بیٹا یہ میرے ساتھ نہ جانے کے لیے کوئی معقول بہانہ نہیں۔ دیکھو انطونیہ تم سے بہت خفا ہے اور جولیا پچھلی مرتبہ بار بار تمہارے نہ آنے کی وجہ پوچھتی تھی۔ کلاڈیوس کے باپ نے بھی تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ عاصم نے کہا آپ جانتے ہیں کہ انطونیہ مجھے ایک بہن کی طرح عزیز ہے اور اسے دیکھ کر مجھے ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جولیا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں وہاں تھا تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے قابل رحم سمجھتی ہے اور اپنی غریب الوطنی اور بے بسی کے باوجود میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ میں قابل رحم سمجھا جاؤں۔ فرمس نے کہا عاصم فرض کرو کہ وہ نیلی آنکھوں والی مغرور سی لڑکی صبح شام انطونیہ سے تمہارے متعلق ایسی داستانیں سنتی ہیں جن کے باعث احترام اور عقیدت کے رشتے استوار ہوتے ہیں، تو تم اس کے متعلق کیا کہو گے؟ عاصم نے جواب دیا اس صورت میں مجھے اس سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ فرمس نے پوچھا یہ خود پسندی ہے یا احساس مرعوبیت؟ عاصم نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اب میں ان راستوں پر چلنے کی جرت نہیں کروں گا جن کی کوئی منزل نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔ فرمس نے کہا بیٹا تم نے مجھے غلط سمجھا، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ جولیا تمہارے دل میں جگہ لے سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس قدر نادان نہیں ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے تنہائی اور بے بسی کا احساس دور کیا جائے، اور جب تم یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ تمہیں جاننے پہچاننے اور تمہارے احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ماضی کی تلخیاں تمہارے لیے اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوں گی۔ عاصم نے کہا کہ آپ میرے لیے کافی نہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے راستے کی آخری منزل اب زیادہ دور نہیں۔ عاصم کچھ دیر کرب و اضطراب کے عالم میں فرمس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں سمجھوں گا کہ زندگی کے ساتھ میرا آخری رشتہ ٹوٹ چکا ہے، پھر میری جگہ یہ سرائے نہیں ہوگی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ فرمس نے مغموم لہجے میں سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، آج مجھے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ فرمس نے کہا عاصم جو انسان دوسرے کے لیے جینا اور مرنا جانتا ہو اسے اپنے ماضی پر نادم حال سے پریشان اور مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم اپنے ماضی کے واقعات کے متعلق سوچتے وقت یہ محسوس نہیں کرتے کہ بعض فیصلہ کن مراحل میں تمہارے اپنے شعور سے زیادہ قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتوں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور یہ قوتیں آئندہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی؟ عاصم نے جواب دیا اپنے ماضی سے میں صرف یہ سبق سیکھا ہے کہ میں نے اپنے موہوم سپنوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں اس خود فریبی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں وقت کی آندھیوں کا رخ بدل سکتا ہوں، لیکن میری کوشش کے نتائج میری توقعات کے خلاف تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ زمین جہاں پر محبت کے پھولوں کی آبیاری کرنا چاہتا ہوں صرف انگاروں کو جنم دے سکتی ہے۔ میں نے یثرب کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے امن کا گہورہ بنانے کی تمنا کی تھی، لیکن میری کوششوں کا ماحصل یہ تھا کہ اس حسین وادی کے لیے میرا وجود ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر جب میں وہاں سے نکلا تو زندگی کی تمام خواہش سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے اپنی تلوار پھینک دی تھی۔ فستانیہ اور اس کی والدہ کی مصیبت نے مجھے ایک نئے طوفان کے سامنے سینہ سپر ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے اپنے نئے راستے پر جتنے قدم اٹھائے وہ سب غلط تھے۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میں مصیبت میں کسی کے کام آ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد خود نمائی کا جذبہ میری ہر نیک خواہش پر غالب آ چکا تھا۔ وہ ضمیر جو ایک رات اپنے زخمی دشمن کی قابل رحم حالت دیکھ کر بیدار ہوا تھا، فلسطین، شام اور مصر کے میدانوں میں سو چکا تھا۔ ایرانی فوج میں شامل ہونے کے بعد میری فتوحات میری اس یقین کی آخری شکست تھی کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوں۔ اگر تم عام انسانوں سے مختلف نہ ہوتے تو اپنے قبیلے کی روایات کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاتے اور اس کے بعد ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر یہاں نہ آتے۔ عاصم تم اس بات پر فخر کر سکتے ہو کہ تمہارے اندر ایک غلط راستہ چھوڑ کر ایک صحیح راستہ اختیار کرنے کی جرت موجود تھی۔ عاصم نے جواب دیا شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت کا کوئی معجزہ مجھے چند سال پیچھے لے جائے اور میں اپنا سفر از سر نو شروع کروں۔
تو میں پھر ایک بار ماضی کی تمام غلطیوں کو دہرانے کی کوشش کروں گا۔ میں پھر ایک زخمی دشمن کو اٹھا کر اس کے گھر لے جاؤں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ میری ہمدردی اس کے خاندان کی تباہی کے دن قریب لا رہی ہے۔ میں سمیرہ سے محبت کروں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری محبت کے پھول اس کے لیے انگارے بن جائیں گے۔ میں انتہائی مایوسی اور بیچارگی کی حالت میں یروشلم کے قریب ایک سرائے میں پہنچنے کے بعد فستانیہ کی مدد اور دلجوئی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لوں گا۔ پھر وہی نادان لڑکی میری نگاہوں کا مرکز بن جائے گی، اور مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ظلم کرنے والوں کی مخالفت یا مظلوموں کی حمایت پر نہیں اکسائے گا، بلکہ میں وحشت اور بربریت کے سیلاب کا راستہ صاف کرنے والوں کا ساتھی بن جاؤں گا۔ اور جب تک میرے بازو شل نہیں ہو جائیں گے اور میری ہمت جواب نہیں دے جائے گی، مجھے اپنی قبا پر بے گناہوں کے خون کے دھبے شرمسار نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ہمیشہ مختلف اور متضاد راستے دیکھے ہیں۔ کیا وہ نوجوان جو صرف اپنے خاندان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے زندہ تھا، اس نوجوان سے مختلف نہ تھا جو اپنے قبیلے کو امن اور رواداری کا درس دے رہا تھا اور اپنے دشمن کی حفاظت کے لیے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے خلاف سینہ سپر ہو گیا تھا؟ کیا دنیا سے تمام رشتے توڑنے کے بعد یہ بات میرے وہم و گمان میں آ سکتی تھی کہ میں اپنے انا کی تسکین کے لیے درندوں کا ساتھی بن جاؤں گا؟ کیا شام سے حبشہ کی حدود تک ایرانی لشکر کے جھنڈے تلے سفر کرنے والے اور وہاں سے قسطنطنیہ کی طرف فرار ہونے والے انسان کے دو راستے ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے؟ کیا ان تمام واقعات کے بعد میں اپنے دل و دماغ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ مجھ جیسے انسانوں پر قدرت کا سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر کا ایک حصہ مختلف اور متضاد راہوں پر بھٹکنے کے بعد تھک کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ یہ دنیا ان سے پہلے بھی اسی طرح چلتی رہی اور ان کے بعد بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ فرمس میں تھک چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، اب مستقبل کے ہر راستے مجھ پر تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جب تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو خدا کا کوئی بندہ ایک صبح درخشاں کا پیغام لے آتا ہے اور انسانوں کے تھکے ہارے قافلے نئی امیدوں اور نئے حوصلوں سے سرشار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن کاش میں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے کسی ایسے رہنما کو تلاش کر سکتا جس کی آواز مجھے اپنی ضمیر کی آواز محسوس ہوتی، جو مجھے یہ بتا سکتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے والے آخری دم تک مایوسی اور بددلی کا شکار نہیں ہوتے، وہ کون سے ضابطے اور اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم انسانی زندگی کے آلام و مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سی قوت ہے جو ظالم کی تلوار کے سامنے مظلوم کی ڈھال بن سکتی ہے، اور وہ کون سا قانون ہے جس کی بدولت نسلوں، قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ فرمس نے کہا، میرے دوست، تم تنہا نہیں ہو۔ اس دنیا کے ہر گوشے میں ہزاروں ایسے انسان جو تمہاری طرح سوچتے ہیں۔ تم جس رہنما کی متلاشی ہو اس کے ظہور کے تمام اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں ستاروں کی جگمگاہٹ صبح کی آمد کا پیغام دیتی ہے، اسی طرح انسانیت کے مستقبل پر یقین رکھنے والے اس رہنما کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں جن کے نور سے مشرق اور مغرب کے ظلمت کدے روشن ہونے والے ہیں۔ میں خدا کے ان نیک اور پاکباز بندوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے نزدیک ان کی راہ دیکھنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ میں نے ان میں سے اکثر کو یہ کہتے سنا کہ اب اس دنیا کے معاملہ سلجھانے کے لیے کلیسیا کے پیشواؤں کا تقدس اور سلطنت کے کجلاہوں کا تدبر جواب دے چکا ہے۔ اب سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اس ہادی کی ضرورت ہے جس کو دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ وہ خدا کا نور دیکھ رہے ہیں۔ عاصم، تمہیں معلوم ہے کہ سرائے کے کاروبار سے میری رغبت کی وجہ کیا ہے؟ سنو، میں کئی برس سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن دنیا کے کسی دور افتادہ گوشے سے کوئی مسافر میرے پاس آئے گا اور مجھے یہ خوشخبری دے گا کہ وہ جس کی تم برسوں سے راہ دیکھ رہے ہو نمودار ہو چکا ہے۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔
ایک مرتبہ عرب کے تاجر کی زبانی میں نے سنا تھا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ تاجر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد میری یہ خواہش تھی کہ اگر مکہ کی کسی سنجیدہ آدمی سے ملاقات ہو تو میں اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کروں۔ میری تشنگی کا یہ عالم تھا کہ بذات خود وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ایسے حالات پیش آئے کہ مجھے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ میں مکہ میں ایک نبی کے ظہور کی اطلاع صرف ایک مذاق ہو، لیکن میں اب تک مایوس نہیں ہوا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ وہ باتیں جو میں نے کئی بزرگوں سے سنی ہیں غلط نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے کہا، لیکن میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا، اور اگر میں آپ کی طرح سوچنا شروع کر دوں تو بھی مجھے اپنی نگاہوں پر جو مجھے کئی بار دھوکہ دے چکی ہے کیسے اعتبار آئے گا؟ میں حقیقت اور سراب میں کیسے امتیاز کر سکوں گا؟ میں کیوں کر یہ سمجھ لوں گا کہ جس ضمیر کی آواز نے مجھے ایرانی لشکر میں شامل ہونے پر آمادہ کر دیا تھا دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا؟ مجھے یہ کیسے یقین آئے گا کہ وہ رہنما جسے لوگ خدا کا نبی سمجھتے ہیں عام انسانوں سے مختلف ہے؟ فرمس نے جواب دیا، اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی، اس کے بدترین دشمن بھی اس کی نیکی اور صداقت کا اعتراف کریں گے۔ وہ کمزور اور بے کسوں کو اپنی پناہ میں لے گا، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا، اور اس کے جلال کے سامنے ظالموں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اس کا راستہ روکنے والے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ وہ جس زمین پر قدم رکھے گا اس پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ اس کی اطاعت کرنے والے فلاح پائیں گے، اور اس سے سرکشی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ ضرور آئے گا عاصم، تم اسے دیکھتے ہی یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے مقدر کی تاریک رات بیت چکی ہے۔ عاصم کچھ دیر خاموشی سے فرمس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کاش میں آپ کی باتوں پر یقین کر سکتا۔ جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو تم یہ محسوس کرو گے کہ یہ یقین تمہارا آخری سہارا ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے انطونیہ سے وعدہ کیا تھا اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اگر تم جولیا سے بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں، چلو۔